توجہ ہے قبلہ؟ اس نے کہا آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. میں نے کہا تو آیت پڑھ. اب میں نے کہہ دیا تھا، میں کون سا حافظ تھا، بس اللہ نے میری مدد کی. اس نے کہا جی پھر الحمدللہ ہے رب العالمین میں سے علی ثابت کریں. توجہ ہے؟ دیکھا جو میرے نظر اللہ نے آگے الحمدللہ ہے رب العالمین میں سے علی ثابت کر. میں نے کہا دیکھ لے، غور کر لے، پھر تو نے کہنا. اس نے کہا نہیں اس طرح کی باتیں نہ کر، تجھے پتہ ہے شاید سے علی ثابت ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، اللہ نے علی ثابت کرنے کی اوقات ہر کسی کو دے دی ہے. جو بھی دل سے علی کو ولی مانتا ہے، جو بھی علی ولی اللہ سچے دل سے کہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ عبادت ہوتی تب ہے پہلے علی ولی اللہ پڑھا جائے. اس نے کہا ثابت کر. میں نے کہا تو ترجمہ کر. اس نے ترجمہ کیا کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ضد نہ کرو، اب آپ رب کا ترجمہ کرو کہ رب کسے کہتے ہیں. آپ نے حمد کا ترجمہ کر دیا ہے، اللہ کا ترجمہ کر دیا ہے، عالمین کا ترجمہ، رب کا ترجمہ کرو. اس نے کہا رب کہتے ہیں پالنے والے کو. خدا کے لیے میری محنت ضائع نہ کرنا. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. میں نے کہا مولوی صاحب رب کسے کہتے ہیں؟ کہنا پالنے والے کو. میں نے کہا پالنے والے سے مطلب ہے نا جو آپ کو خوراک مہیا کرے. غور نہیں فرمایا اللہ جانے. جو آپ کو خوراک مہیا کرے، غذا دے، روٹی دے، کھانے پینے کے لیے دے، وہ پالنے والا ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ بتا، ویسے تو قرآن پڑھو تو اللہ کے 700 صفاتی نام ہیں، لیکن جن ناموں پہ مسلمانوں کا اجماع ہے، جو کلام پاک کھولتے ہو تو پہلے صفحے پہ پہلے اللہ کے صفاتی نام لکھے جاتے ہیں. 99 صفاتی نام پوری امت مسلمان مانتی ہے. میں نے کہا اللہ نے جو حمد بیان کروانی تھی تو اللہ خالق بھی ہے. غور نہیں فرمایا یار، تھوڑا سا جاگنا. اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے. توجہ ہے قبلہ؟ اللہ قاہر بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ شکور بھی ہے. میں نے کہا اللہ نے یہ سارے صفاتی نام چھوڑ کے رب کیوں لکھوایا؟ توجہ نہیں فرمائی. رب کیوں لکھوایا؟ رب تو پالنے والے کو کہتے ہیں. میں نے کہا مولوی اللہ کی مشیت میں تھا کہ تجھ جیسے کئی حرام زادے علی کو بھونکیں گے، اسی لیے اللہ نے کائنات جب سے بنائی خوراک دینے کی ذمہ داری علی کے ذمہ لگا کے، خوراک تقسیم کرنے کی ذمہ داری، خوراک تقسیم کرنے کی ذمہ داری علی کے ذمہ لگا کے، علی کے ذمہ لگا کے پھر اللہ نے قرآن میں آیت رکھی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام حمد اس کے لیے ہے جو اللہ کائنات کو پالنے والا ہے. اللہ نے رب کہلوایا ہی اس لیے تھا کہ علی پالتا رہے گا، میری تعریف ہوتی رہے گی. توجہ ہے قبلہ؟ علی ولی اللہ کیسے پڑھتے؟ توجہ ہے؟ ایک بار صلوات پڑھے جب آواز بنا. فرشتے علی ولی اللہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے مدینہ المہاجر، جہاں سے پڑھ رہا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا فرشتوں کا ایمان کیسے پورا ہوتا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کا ایمان فرشتوں کے پروں پہ لکھ دیا ہے. خدا کے لیے جاگنا، میری محنت ضائع نہ کرنا. فرشتوں کا ایمان فرشتوں کے پروں پہ لکھ دیا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیسے؟ فرمایا ہر فرشتے کے 2 پر ہیں، ایک دایاں ایک بایاں. توجہ پوری چاہوں گا. ایک دایاں ایک بایاں. معصوم نے فرمایا فرشتے کے دائیں پر پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توجہ پوری چاہوں گا. فرشتے کے دائیں پر پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بائیں پر پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. توجہ ہے؟ بس 5 یا 7 منٹ کے اور فضائل ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر مصائب اور آپ سے اجازت. یہ میں نے کلام پاک آپ کے سامنے اس لیے اٹھایا ہے کہ اب ہمیں باہر والوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اندر والے ہی بڑے زیادہ. قرآن کی ایک سورت میں مولا علی کا نام لکھا ہوا. توجہ ہے؟ اور یہ کتاب میں اس لیے ساتھ لے گیا ہوں کہ انہوں نے ترجمہ صحیح کیا. میری مقصد پورا ہو گیا. میں تو فقیر درویش بندہ ہوں، میں مولوی سے مانگ کے علی نہیں مانتا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. مولوی سے پوچھ کے علی نہیں ماننا. جس طرح اللہ کو ماننا ہے ویسے محمد کو ماننا ہے، جیسے محمد کو ماننا ہے ویسے علی کو ماننا.
اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ بات بھی پیغمبر اکرم نے صحابہ کے مجمع میں بتائی تھی. توجہ ہے. مسجد نبوی میں سرکار امیر بیت الشرف سے نکلے، منبر پہ رسول تھے، نبی پاک آگے مولا علی آگے بڑھے، نبی نے منبر چھوڑا، دونوں بھائیوں نے اپنے سینے سے سینہ ملایا، نبی نے سرکار کے پیشانی پہ بوسہ دے کے دائیں جانب بٹھایا، خود منبر پہ صحابہ کو دیکھ کے کہا میرے صحابہ میں علی سے گفتگو کرنے لگا ہوں، تم سننا. اب صحابہ نے توجہ فرمائی، نبی پاک نے فرمایا یا علی، کہا جی آقا، فرمایا اللہ کو دو جانتے ہیں. توجہ پوری چاہوں گا، اللہ کو دو جانتے ہیں. کہا مولا کون کون؟ فرمایا ایک مصطفیٰ جانتا ہے، ایک مرتضیٰ جانتا ہے. ایک مصطفیٰ جانتا ہے، ایک مرتضیٰ جانتا ہے. پھر فرمایا یا علی، مجھ محمد کو بھی دو جانتے ہیں. پوچھا مولا کون کون؟ فرمایا ایک خدا جانتا ہے، ایک مرتضیٰ جانتا ہے. توجہ پوری چاہوں. پھر فرمایا یا علی، تجھے بھی دو جانتے ہیں. پوچھا مولا کون کون؟ فرمایا یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس، راوی ہے حضرت ابو ذر. میں تو تیرے دل کی دھڑکنوں پہ علی ولی اللہ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان کا کوئی ڈاکو تیرے ولایت کے خزانے پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. توجہ میری جانا، اللہ کو دو نے جانا، دونوں اللہ سے چھوٹے. خدا کے لیے میری محنت ضائع نہ کرنا. اللہ کو دو نے جانا، دونوں اللہ سے چھوٹے. مصطفیٰ کو دو نے جانا، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے نا، کیونکہ مولا علی نے نبی کے پیچھے پڑھی نا، مولا علی نے نبی کے پیچھے پڑھی. اللہ کو دو نے جانا، دونوں اللہ سے چھوٹے. مصطفیٰ کو دو نے جانا، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. جس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھنا نہ پڑھے میری بلا سے، مجھے کیا تکلیف ہے. جو بھی علی کو بھونکتا ہے بڑے بازار میں ماں کو گالی دیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو بھی توجہ ہے نا. جو بھی علی کو بھونکتا ہے اپنا شجر سے کرتا ہے. نہیں ماننا علی ولی اللہ نہ مان، لیکن علی کی حد نہ لگا. یہ نہ کہہ کہ ملنگ حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور حد دکھا تو صحیح. توجہ خدا کے لیے محنت ضائع نہ کرنا. حد دکھا تو صحیح. نہیں. اور جب علی چھوٹوں کی سمجھ میں، جو اس وقت کے صحابہ تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، 14 صدیاں بعد صدقے کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کی سمجھ میں کیسے آیا. توجہ ہے نا قبلہ. یہ سورہ مبارکہ زخرف کی 3ری آیت پڑھنے لگا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. توجہ ہے. یہ ہے سورہ مبارکہ زخرف کی 3ری آیت، اور یہ ترجمہ ہے ماری انڈس سے چھپا ہے. علامہ افتخار نقوی کی نظر ثانی ہے، اور انہوں نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ کتاب کے مؤلف کے کہنے پہ میں نے اپنے ایک عزیز شاگرد سے ترجمہ کروایا ہے. خود نظر ثانی، توجہ ہے قبلہ، خود نظر ثانی کی ہے. وہ اس کتاب میں حضرت علی کی شان میں آنے والی آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے آخری حصے کی آیات میں لکھتے ہیں کہ جو آیات اکیلے علی کی شان میں نازل ہوئی اس میں حضرت علی اور حکمت کے عنوان تھے. یہ آیت لکھ رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں وہی علی تو ہے. توجہ یار، وہی علی تو ہے جو لوح محفوظ میں بلند بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. توجہ ہے قبلہ. یہ مولانا افتخار نقوی سے پوچھنا ہے. میرا تو عقیدہ ہے کہ یہ سارا قرآن علی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اور اس میں جو لفظ ماں ہے وہ کامل معیت ہے، معیت کاملہ ہے، اس میں فرق نہیں. نبی نے اس میں یہی نہیں ثابت کر دیا کہ علی قرآن جیسا ہے، قرآن علی جیسا ہے، بلکہ نبی نے ثابت کر دیا کہ جب سے قرآن ہے، بولو میرے ساتھ خدا کے لیے، جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے، جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے. اور یاد رکھنا یہ قرآن کب سے ہے، توجہ میری جان رکھیے گا، یہ قرآن کب سے ہے. اس قرآن میں ایک سورت ہے سورہ توحید، سورہ توحید، جس میں اللہ نے حکم دے کے کہا کہ میرا حبیب تو کہ میں احد ہوں.
یہ توحید کا گواہی نہ تورات میں ہے، توجہ نہیں فرمایا، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ اللہ نے داؤد کو کہا کہ تو گواہی دے میں احد ہوں، نہ موسیٰ کو کہا گواہی دے میں احد، توجہ نہیں فرما رہا، نہ عیسیٰ کو کہا کہ تو گواہی دے میں احد ہوں۔ لوح محفوظ پہ سب سے پہلے کتابوں میں سے جو کتاب لکھی گئی اس کا نام کیا ہے؟ قرآن، اور اس قرآن میں بیان کیا گیا کہ اللہ احد ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ قرآن کب سے؟ معصوم نے کہا جب سے اللہ ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ جب سے اللہ ہے، کیونکہ جب سے اللہ ہے تب سے اس نے قرآن میں لکھا کہ میں احد ہوں۔ اب پتا چلا ہے کہ نبی کیا سمجھا رہے تھے؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ نبی اس زمانے کی بات نہیں کر رہے تھے، نبی اس زمانے، جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے، جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ علی ولی اللہ واجب ہے یا مستحب؟ بڑے بڑے بندے علی ولی اللہ کے نام پہ دکانیں چمکا کے اس بات پہ آ گئے ہیں کہ علی ولی اللہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جب میں نے وہ تحقیق سنی تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا یہی بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی مولوی کے کہنے پہ علی نہ مان۔ غور نہیں فرمائی؟ مولوی کے کہنے پہ نہ مان، مولا کے کہنے پہ مان۔ اب دیکھیے مولوی کی کیا اوقات ہے، ذاکر کی کیا اوقات ہے، محدث کی کیا اوقات ہے۔ آؤ اس بی بی سے پوچھتے ہیں جس کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ ہم کائنات پہ حجت ہیں، ہماری دادی ہم پہ حجت ہے۔ وہ بی بی جو امام حسن سے لے کے وارث زمانہ تک سب پہ حجت ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ اور بیان کرنے والی کون ہے؟ وہ اس کی بھی ماں ہے، اسلام کی خاتون اول۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ اسلام کی خاتون اول۔ ابھی 10 رمضان کو مجھے نوائے وقت والوں نے وقت ٹی وی پہ بلایا تھا کہ حضرت فتح الکبریٰ پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، اور کسی اور ام المومنین کا نام لے کے میں نے کہا رضی اللہ۔ اس نے فوراً مجھے ٹوکا کہ بی بی کے ساتھ بھی رضی اللہ کو۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، آپ پروگرام نہ کروائیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کسی اور پہ اللہ نے سلام بھیجا ہی نہیں۔ اور زہرا کی ماں پہ کم سے کم 10 بار ایسی وقت آیا ہے کہ جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ پہلے اندر جا کے ام المومنین کو اللہ کا سلام پہنچا، پھر میں وہی سناتا ہوں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ بھی بیان کر رہی ہے کہ جس مقدس لمحے میں میری پاک و پاکیزہ بیٹی نبیوں کی مرشدزادی نے میری گود کو منور کرنا تھا، آسمان سے ایک نور آیا ہے۔ توجہ پوری چاہوں گا، فضائل کا بالکل آخری جملہ ہے۔ آسمان سے ایک نور آیا ہے، اس نور نے میرا گھیراؤ کیا، میرا طواف کرنا شروع کیا۔ توجہ ہے قبلہ؟ بی بی کہتی چاروں طرف میرے نور تھا، نور کی روشنی اتنی بڑی کہ ایک لمحے کے 1000 حصے کے لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ بی بی کہتی جب میں نے آنکھیں کھولی میری بطول سجدے میں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی میری بیٹی سجدے میں تھی اور میری بیٹی کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ واشہد ان اسباطی الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ یہ ہے خاتون قیامت، 11 معصومین پہ حجت، محمد کی مالکہ۔ خود نبی پاک نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری مالکہ ہے، محمد کی مالکہ، حسن سے لے کے امام زمانہ تک سب پہ حجت۔ وہ بی فرما رہی ہے سجدے میں کہ میں زہرا گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، میرے بابا محمد اللہ کا رسول ہے، میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے، میرے بیٹے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ اور اب سر قرآن پہ رکھ کے فیصلہ کر، اپنے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، جب علی ولی اللہ کی گواہی کے بغیر بطول کا گزارا نہیں، مولوی فضول کا گزارا کیسے ہو جائے؟ کاش دنیا علی ولی اللہ پڑھ لیتی۔ یہ کربلا منکرین رسالت کے خلاف نہیں ہے، منکرین توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ کربلا منکرین ولایت کے خلاف۔
میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں 2 اذانیں ہوئی، 2 نمازیں ہوئی. ایک اذان یزیدی فوج دیتی تھی، ایک اذان حسین کا مؤذن دیتا تھا. ایک نماز یزیدی پڑھتے تھے، ایک نماز حسین پڑھاتے تھے. بھائی جان